الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله ڈٹھے ورق قرآن دے خول سارے تیری شان جیان کوئی اور ڈٹھا تے تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا تے انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا او کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دن ایو شور ڈٹھا اور آزم اللہ والے گل مکا چھوڑی کہ تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد نہیں ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ
رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہمہ ہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف دجا بجمالہ، وہ کمال حق محمدی، وہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ نظر کرم رہی، سر حشر بنارہ امتی، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ وہی حق دیگر، وہی حق نما، وہی حق دیگر، وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، جسے خود خدائے پاک نے کہا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، الہی بحق محمد رسول، الہی بحق محمد رسول، ہم گناہگاروں کی دعا کر قبول۔ مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامات معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، وہ جس سے روٹھ جائے رسول اس سے روٹھ جائے، نبی سے ہے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ، مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان ہیں، تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان ہیں، ہمیں بہت عزیز ہے یہ بہن یہ نسبت معاویہ، تمام مومنوں کے آپ ہیں پیارے مامو جان، ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ، مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ،
معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح، آیا ہے شمس کی طرح، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، وہ جس سے روٹھ جائے، وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، نبی سے اس طرح کی ہے، نبی سے اس طرح کی ہے نسبت معاویہ، مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، کہاں ہے عدل و سکا محدثین نے اسے، کہاں ہے عدل و سکا محدثین نے اسے، حدیث میں ہے مستند روایت معاویہ، کہاں ہے عادل و سکا محدثین نے اسے، کہا ہے عادل و سکا محدثین نے اسے، حدیث میں سند، حدیث میں مستند روایت معاویہ، مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، یہ دور حیات ہے، یہ تو شاہ نجات ہے، یہ دور حیات ہے، یہ تو شاہ نجات ہے، دل فریدی کو ملی، دل فریدی کو ملی محبت معاویہ، مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، غلام محمد جان دینے سے گھبرایا نہیں کرتے، غلامان مصطفیٰ جان دینے سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے تارا ہو جائے پرواہ نہیں کرتے، مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے، جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی نور خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور لاکھوں کروڑوں ان گنت سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا مال دولت، اپنی جانوں کو، اپنی اولادوں کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کے لیے قربان کیا۔ اور دعا گو ہیں کریم خدا کی پاک بارگاہ میں خدائے لم جزل ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگیوں کو گزارنے والا بنائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ عقیدت و محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا ضروری ہے جس طرح جسم کے لیے جان کا ہونا ضروری ہے، روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کے لیے حضور علیہ السلام کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جسم میں روح نہیں ہے تو جسم بیکار ہے، جسم لاغر ہے، جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی طرح جب ایمان والے کے پاس محبت رسول نہ ہو تو اسی طرح اس ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایمان بھی بیکار ہے، اس ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کا تب فائدہ ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر عاشق کے سینے میں موجود ہو، حضور علیہ السلام کا پیار ہر عاشق کے سینے میں موجود ہو، حضور علیہ السلام کا عشق ہر وہ صاحب ایمان کے دل میں ضرور ہو، تو پھر ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت، ایمان کی مقبولیت اللہ کے ہاں ہے۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو پھر سب کچھ بیکار ہے، اور حضور کی محبت ہے تو پھر دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، اور قبر اور حشر کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے پھر ایمان والوں کا بیڑا پار ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے۔ تو آج ہمارا موضوع حضرت امیر المؤمنین، حضرت امیر شام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، مناقبت اور پر ہے کہ یہ صحابی وہ صحابی رسول ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک لکھنے والے صحابیوں میں شامل ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں کاتب وحی کہتے ہیں، اور یہ یاد رکھ لیں جو صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت، عشق، پیار کرنے والے تھے، جس قدر صحابہ نے حضور علیہ السلام سے محبت، پیار، عشق کیا ہے، قیامت تک جتنے بڑے بڑے غوث، قطب، ابدال آ جائیں، ولی آ جائیں، اور مفتی، مفکر، محدث، حافظ، عالم سارے مل جائیں، لیکن ایک صحابی کی محبت جو وہ حضور سے کرتا ہے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اس قدر وہ صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے، اور پھر ان کا درجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ سورۃ توبہ میں کریم خدا ارشاد فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ ان کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے اور سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، اور جو نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے رہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب جن صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرما دیا ہے کہ چاہے وہ مہاجرین صحابہ ہوں یا انصار صحابہ ہوں، پہلے ایمان لے کر آنے والے ہوں یا بعد میں ایمان لے کے آنے والے ہوں، اور انہوں نے پہلے ایمان والوں نے بھی اللہ کے رسول کی تابعداری و فرما برداری کی ہے، اور بعد میں ایمان لانے والے انصاریوں نے بھی اللہ کے رسول کی فرما برداری و تابعداری کی ہے، حضور کا حکم مانا ہے، حضور سے محبت کی ہے، حضور سے پیار کیا ہے، حضور سے عشق کیا ہے، حضور کے وہ
کہنے پر حکم پر وہ چلتے رہے ہیں، حضور کے حکم پر وہ بیٹھتے رہے ہیں، حضور کے حکم پر وہ آرام کرتے رہے ہیں، حضور کے حکم پر وہ گھر بار کو چھوڑ کر میدان جہاد میں اترتے رہے ہیں، حضور کے حکم پر انہوں نے وضو کیا، ٹھنڈے پانی کے ساتھ نمازیں پڑھی، انہوں نے حضور کے حکم کے مطابق انہوں نے سفر میں روزے رکھے، نمازیں پڑھی، انہوں نے بھوک جو ہے وہ برداشت کی، پیاس برداشت کی، اور جو ہے وہ رشتہ داروں کو چھوڑا، والدین کو، بہن بھائیوں کو ترک کیا کہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، حضور سے محبت پیار عشق کرنے کی وجہ سے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان سب سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور جن کا خدا لم یزل خود فرما رہا ہے جن کے بارے میں کہ میں خدا ان سے راضی ہو گیا ہوں اور وہ میں خدا سے راضی ہو گئے، تو کوئی بندہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام لے کر ان کا بغض کسی کے سینے میں ڈالنے کی کوشش کرے تو پھر وہ آج کے حکم میں یہی ہے کہ حب صحابہ رحمت اللہ اور بغض صحابہ لعنت اللہ، جو آج بھی حضور کے صحابہ کی محبت لوگوں کے دل میں اجاگر کرنے کی کوشش کرے، دب و دو کرے، اس کے لیے تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ وہ جمعے کا بیان ہو یا ختم ہو یا کوئی محفل ہو یا کوئی جو ہے وہ کتابت کی صورت میں ہو، لکھنے کی صورت میں ہو، تحریری ہو یا زبانی ہو، اگر وہ صحابہ کا ادب، صحابہ کا پیار، صحابہ کا عشق، صحابہ کے معاملات پیار والے اگر وہ اجاگر کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی رحمت برستی ہے، ان پر اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، ان کے ساتھ اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ اور جو صحابہ کا بغض ایک دوسرے کے سامنے بیان کرے، جو صحابہ کا بغض جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے، جو صحابہ کے ساتھ نفرت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، لوگوں کے دلوں میں صحابہ کا بغض ڈالنے کی کوشش کرے، تو فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ بغض صحابہ لعنت اللہ۔ ایسے بندوں پر، ایسی مجلس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں نازل ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ چاہے وہ بندہ دل میں کسی صحابہ کو برا بھلا جانے، چاہے کوئی بندہ گھر میں بیٹھ کر کسی صحابہ کے خلاف بات کرے، چاہے کوئی بندہ کسی چوک میں، چوراہے میں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر بیٹھ کر کسی صحابہ کے بارے میں غلط ہلکے جملے ادا کرے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر برستی ہے۔ اور ایسی بات کو، ایسی جو ہے وہ تقریر کو، ایسے واعظ کو آگے شیئر کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، ایسے پیغام کو بھی آگے جو ہے وہ بتانے والے تک، پہنچانے والے تک اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور اللہ خوش کس پر ہوتا ہے؟ اس پر ہوتا ہے جو صحابہ سے پیار، محبت، عشق کی بات کرتا ہے کہ الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی پیار کرنے والے، اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے، تابعین سے بھی پیار کرنے والے، تبع تابعین سے بھی پیار کرنے والے، اولیاء اعظام سے بھی محبت کرنے والے، علماء سے بھی محبت کرنے والے، مفتیان کرام سے بھی محبت کرنے والے، ائمہ اکرام سے بھی محبت کرنے والے، ائمہ اکرام سے بھی پیار کرنے والے، حافظ قرآن سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ اگر کرنے والے ہیں تو سارے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اگر کسی کا دل میں بغض ہے، کسی صحابی کا بغض ہے، کسی تابعی کا بغض ہے، کسی تبع تابعی کا بغض ہے، کسی عالم کا بغض ہے، کسی امام کا بغض اگر ہم نے سینے میں رکھا ہوا ہے، کسی ولی کا بغض اگر ہم نے سینے پر رکھا ہوا ہے، کسی جو ہے وہ مفکر کا بغض ہم نے سینے پر رکھا ہوا ہے، کسی حافظ قرآن کا بغض اگر ہم نے سینے میں جو ہے وہ پال رکھا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت ہم پر نہیں ہے بلکہ اللہ کی لعنت ہم پر ہے۔ تو یہ دل محبت کے لیے ہے۔ تو یہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا وصال مبارک 22 رجب المرجب ہے، یہ وہ پیارے صحابی ہیں
کہ جن کو قرآن لکھنے کی نسبت عطا کی گئی ہے، جن کو قرآن پاک لکھنے کی اطاعت عطا فرمائی گئی ہے، جن کو قرآن پاک جو ہے وہ لکھنے کی طاقت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس مبارک سے نکلنے والے الفاظ کو لکھنے کی طاقت قلم میں جنبش عطا کی گئی ہے، وہ ہے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، یہ ام المؤمنین ہیں۔ قیامت تک آنے والے مؤمنین کی ماں کا جسے اعزاز حاصل ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کیا کہنے، ابھی آپ کا والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، گھر میں آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے، قربان جائیں۔ بیٹی تو باپ سے پیار کرنے والی ہوتی ہے، بیٹی پیار کرنے والی ہوتی ہے باپ سے، بیٹی محبت کرنے والی ہوتی ہے باپ سے، بیٹی جو ہے وہ باپ کے ساتھ ادب و احترام کی زبان اختیار کرنے والی ہوتی ہے، بیٹی باپ کے ساتھ لاڈ کرنے والی ہوتی ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہے کہ اگر تمہارے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ والدین کے سامنے زبان درازی کرو، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ والدین کا گریبان پکڑو۔ اور پھر یہ محبوب علیہ السلام کی تعلیمات قیامت تک جاری و ساری ہے، ہر ایمان والے کے لیے ہے۔ جو حضور علیہ السلام کے بستر پر سونے والی ہوں تو پھر انہوں نے یہ تعلیمات کیوں نہ پڑھی ہوں گی، انہیں یہ تعلیمات کیوں نہ ملی ہوں گی۔ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف فرما نہیں ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن ہے، جو ام المؤمنین ہیں، مومنوں کی جو ماں ہیں، آپ گھر میں موجود ہیں۔ آپ کا باپ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ملنے کے لیے گھر میں آ گئے۔ جیسے حضرت ابو سفیان گھر میں تشریف لے کر آئے، ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھے، اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آتے ہیں اور بستر بچھا ہوا ہے اور بیٹھنے لگتے ہیں۔ قربان جائے اس ماں کے اوپر کہ جو ام المؤمنین ہے، جو حضور علیہ السلام کی بستر کی حفاظت کرنے والی ہے، وہ فوراً کہتی ہیں بابا اٹھ جائیے، یہاں پر نہیں بیٹھنا، بلکہ وہ بستر کو اکٹھا کرتی ہیں، لپیٹتی ہیں اور پھر کہتی ہیں بابا اب بیٹھ جائیے۔ کیوں بیٹا تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو سفیان کو جواب دیا، بیٹی نے جواب دیا، ام المؤمنین نے جواب دیا، کہا بابا یہ نبیوں کے امام کا بستر ہے، یہ پاکوں کے پاک کا بستر ہے، یہ اللہ کے حبیب کا بستر ہے، یہ اس معطر مطہر منور نور والے نبی کا بستر ہے جس کے فرشتے بھی جو ہے وہ احترام کرتے ہیں، ادب میں قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، جس کی بارگاہ میں فرشتے آنے کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعائیں، التجائیں، استغاثے پیش کرتے ہیں۔ یہ اس پاک نبی کے پاک بستر کی جگہ ہے، یہاں پر کوئی پلیت نہیں بیٹھے گا، یہاں بیٹھے گا تو وہی نبیوں کا امام بیٹھے گا، یہاں پر بیٹھے گا تو وہی حبیبوں کا حبیب بیٹھے گا، یہاں پر بیٹھے گا تو طبیبوں کے طبیب بیٹھیں گے، یہاں پر بیٹھیں گے تو اللہ کے وہ محبوب بیٹھیں گے، وہ نبیوں کے سردار بیٹھیں گے، اور وہ غریبوں کو سینے سے لگانے والے بیٹھیں گے، وہ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے بیٹھیں گے، وہ کافروں کی بیٹیوں کے سروں پر بھی دوپٹہ اوڑھانے والے، کملی کو والدہ کے لیے بچھانے والے بیٹھیں گے۔ تو فرمایا یہ وہ مومنوں کی ماں ہے جس نے اپنے باپ کے لیے بھی بستر کو لپیٹ دیا کہ یہ نبیوں کے امام کا بستر ہے۔ تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس پاک خاتون کا یہ پاک بھائی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے لیے اللہ کے محبوب نے
ہاتھ اٹھا کر دعائیں فرمائی ہیں، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے دعا کی ہے، اور آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام کے قلب پر قرآن نازل ہوتا ہے تو حضور اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر حضور فرماتے ہیں اے امیر معاویہ ذرا قلم اٹھا کر لا، کاغذ اٹھا کر لا اور لکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج میں محمد پر قرآن کی فلاں آیت کو نازل فرمایا ہے۔ یہ 22 رجب اس نوجوان، اس صحابی رسول کی وصال مبارک کا دن ہے کہ جن کے لیے حضور علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، جن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے اللہ معاویہ کے علم و حمل میں، حلم میں اللہ برکت عطا فرما، اور جن کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا کی ہے اے اللہ معاویہ کو ہدایت عطا فرما، اور اس کی ہدایت کے ذریعے باقیوں کو بھی ہدایت پر رہنے والا بنا، اور اسے بھی ہمیشہ ہدایت پر قائم رہنے والا فرما۔ جس کے لیے محبوب علیہ السلام نے تیسری دعا کی ہے کہ اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما، اور جس کے لیے اللہ کے محبوب نے چوتھی دعا کی ہے کہ اللہ معاویہ کو مجلس میں جو ہے وہ کبھی رکھنا، معاویہ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اور اسے امین رکھنا، امانت دار رکھنا، اور جس کے لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے معاویہ اگر تجھے اللہ حکومت عطا فرمائے، اگر تجھے اللہ بادشاہت عطا فرمائے، اگر اللہ تجھے کوئی سلطنت عطا فرمائے، اگر اللہ تجھے کوئی رعایا تیرے جو ہے وہ مقدر میں رکھے، تو پھر معاویہ ان کے ساتھ عدل کرنا، ان کے ساتھ رحم کرنا، ان کے ساتھ انصاف کرنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ پیار اور محبت رکھنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی برتنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ عہد و وفا کرنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا، اور ان کی باتوں کو برداشت کرنا۔ یہ محبوب علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ جب اللہ کی کرنی ہوئی، ان کو بادشاہت ملی، ملک شام جیسی سلطنت ان کے جو ہے وہ قدموں میں آ کے گری، اور بادشاہت کے تخت پر پڑے ہیں، اور جو ہے وہ اس تخت پر بیٹھے ہیں، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ سارے لوگ بیٹھے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تخت نشین ہے، ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے اے امیر معاویہ تجھے اللہ نے حکومت عطا کی ہے، اللہ نے تجھے جو بادشاہت عطا کی ہے، بتا وہ عدل کہاں ہے، بتا وہ انصاف کہاں ہے، بتا وہ پیار کہاں ہے، بتا وہ رعایا کا درد کہاں ہے، بتا وہ غریب پروری کہاں ہے، بتا وہ یتیموں کا خیال کہاں ہے، بتا وہ انصاف کہاں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت نشین ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں، اگر آج کی بات کریں کہ طرح طرح کے بڑے بڑے وہاں پر بھی لیڈر بیٹھے ہیں، گورنر جنرل تک بیٹھے ہیں سامنے، پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لجپال نبی نے دعا کی تھی اللہ اسے علم حلم عطا فرمانا، بردباری عطا فرمانا، اور اس سے اس کو جدا نہ کرنا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کہنے پر یہ نہیں کہا اس کا سر قلم کر دو، یہ نہیں کہا اس کو معزول کر دو، یہ نہیں کہا اس کی زبان کو کاٹ دو، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، سر خم کرتے ہیں، اللہ کی پاک بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، اور جھکا کر اور پھر کہتے ہیں اے اللہ میں گناہگار سے اگر گناہ سرزد ہو گیا ہو، حکومت بادشاہت کرتے ہوئے کوئی لغزش کمی پیشی ہو گئی ہو، کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو، اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے معاف فرما۔ اللہ اگر میں مظلوم ہوں، میں نے کوشش کی ہے عدل کرنے کی، انصاف کرنے کی، رعایا کے ساتھ تیرے محبوب کی تعلیمات پر چلنے کی، اگر میں نے کوشش صحیح معنوں میں کی ہو اور یہ بندہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے یہ غلط ہو اور میں مظلوم ہوں، تو اللہ میں تیری بارگاہ میں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں
اس کو بھی معاف فرما، اس پر بھی رحم کا معاملہ فرما، اس پر بھی اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ اب پورے دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ بادشاہ ہو کر یہ کہہ رہا ہے۔ پورے مجمع کے سامنے پھر وہ بندہ اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ اللہ، واقعی جو تو نے ہمیں حکمران عطا فرمایا ہے، بادشاہ عطا فرمایا ہے، وہ ایسا ہے کہ جو حضور کے تابعداری اور فرما برداری میں زندگیوں کو گزار رہا ہے۔ ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کریم خدا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔